اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کو، انبیاء کرام کی بعثت، کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے ایک جد و جہد، ایک سعی کرنی پڑے گی، اور اس میں یقیناً رکاوٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہوں، جن کو کہ کچھ پریولیجز حاصل ہوں۔ مثلا فرض کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی ریپریشن ہے، جبر ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں۔ یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غرباء کا، ہیو ناٹس کا، ایک ہوگا ہیوز کا۔ وہ ہیوز والے جو ہیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے، وہ رجسٹ کریں گے ٹوتھ اینڈ نیل۔ لہذا ایک کشاکش، ایک تصادم ناگزیر ہے۔ اس تصادم کے لیے دو گروہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے، ایک جو اللہ کے دین کے پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں، دوسرے وہ کہ جو اس کی مخالفت کریں گے۔ اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں۔ ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہ یحادون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے، محاددہ باب مفاعلہ، جیسے جہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفاعلہ، یعنی سخت مخالفت، پوری طاقت کے ساتھ مخالفت۔ یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے، اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاش کسی کو کچھ نہیں تھی، کوئی ذاتی چپقلش نہیں تھی، جیسا کہ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اے نبی، جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی، وہ تو ہمارے دین سے ہے۔ تو یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی۔ دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے، کتابیں لکھتے رہیے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ خوار ہو گئے، تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے۔ یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں۔ بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر، اے قریش اور اے عرب کے مشرکوں، تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ وللکافرین عذاب مہین، یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا، ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا بعث بعد الموت، اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کا ریکارڈ تھا، ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا۔
وَنَسُوا، وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ تو بھول چکے تھے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، خود نگران ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ جماعتی زندگی میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروپ بندی ہو جائے، اور پھر وہ گروپس جو ہیں خفیہ جو ہے چیمیں گوئیاں شروع کر دیں۔ ایک جماعت ہے، اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جائے، اس کے قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ اس کی بجائے پرورٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے، تخریبی ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سی لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں، گفتگویں کر رہے ہیں، تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں۔ اگر عام ڈائیلاگ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے، اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائیلاگ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائیں تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ سم میں قاتل ہے، زہر ہے، مہلک زہر ہے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جب کئی علیحدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد، الا هو رابعهم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا، ولا ادنی من ذلک، ادنا کیا ہوگا، دو ہوں گے ثلاثہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ولا اکثر، اس سے زائد ہوں تب بھی اگر وہ خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے، ہوا معہم اینما کانوا، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حدید میں بھی آئے تھے، ہوا معکم اینما کنتم، الا ہوا معہم اینما کانوا، وہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں، ثم ینبئہم بما عملوا، پھر ان کو بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔